اوكي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری آج کی اس تفسیر والی کلاس میں۔ الحمدللہ اب تک ہم نے جو ہے پہلا جز جو ہم نے شروع کیا تھا ترجمہ تفسیر، اس کا آدھا پارہ جو ہے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج جو ہے آدھے پارے کے آگے کا جو ہے ہم حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ کوشش رہے گی کہ 3 صفحے آج ہم کمپلیٹ کریں، ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ تو اب تک جو ٹاپکس ہمارے چلتے ہوئے آ رہے تھے، سٹارٹنگ میں ہم نے متقیوں کے بارے میں سیکھا، پھر کافرین کے بارے میں، اس کے بعد تسلسل سے جو ہے منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور منافقین کی سب سے بڑی مثال جو اللہ نے پیش کی وہ بنی اسرائیل کی شکل میں جو ہے اللہ نے پیش کی۔ میں میرا اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں کافی جو ہے واقعات دیکھے بنی اسرائیل کے۔ بقرہ والا واقعہ ہم نے دیکھا، گائے کو ذبح کرنے والا واقعہ، اور اس سے پہلے جو ہے بندر کے بنا دینے والا جو ہے واقعہ ہم نے دیکھا، کوہ طور کا ان کے اوپر اٹھا لینے والا واقعہ ہم نے دیکھا، آسمان سے ان کے لیے غذا کا آنا، اور پھر جو ہے پتھر سے پانی نکلنا، فرعون کی قوم سے جو ہے بنی اسرائیل کو بچانا، بہت سارے واقعات جو ہے ان کے ہم نے۔ ابھی آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو کیا احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے اور کیسے انہوں نے جو ہے اس سے اپنے آپ کو پھیرا، اپنی پیٹھ کیسے جو ہے ان لوگوں نے بتائی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد کرو ہم نے لیا تم سے، بنی اسرائیل سے، میثاق یعنی وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ یہ نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے، سارے نبیوں نے یہی چیز کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے سب سے بڑا جو گناہ ہے جو کہ ہے شرک والا، وہ ہم کر بیٹھیں گے، اور شرک کی سزا صرف ایک ہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ۔ شرک چھوڑ کر دوسرا اگر کوئی گناہ ہم کر بھی لیتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہو، پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے حقوق العباد کا، بندوں کے ساتھ بھی ہمیں صحیح معاملہ کرنا ہے۔ تو دوسرا سٹیپ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دونوں کے ساتھ، والدہ اور والد دونوں کے ساتھ۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور جس سے بھی تم ملو، چاہے وہ تمہارے دھرم کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اس سے تم بھلائی والی بات کرو، اچھی والی بات کرو۔ یتیموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھالی کرتا ہے، اس کو سپانسر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں جگہ دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا، یعنی 2 انگلیاں آپ نے بتائی، شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی، اور ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو گیپ ہے بس اتنا ہی گیپ رہے گا اس شخص کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے خرچے کو جو ہے اٹھاتا ہے۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جو یتیم کے سر پر شفقت والا ہاتھ پھیرتا ہے، محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کو لگیں گے اتنے نیکیاں اور اتنے گناہ جو ہے اس شخص سے جھڑتے ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی والی بات کرنا ہے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نہ صرف یہ بلکہ نماز کو بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی جو ہے دینا ہے۔ ثم تولیتم، یہ سارے احکامات لینے کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ثم تولیتم، ان لوگوں نے پیٹ پھیرا، الا قلیلا منکم، لیکن کچھ لوگوں نے ان باتوں کو مانا بھی، وانتم معرضون، اکثر لوگ اس کو ریجیکٹ کرنے والے بنے۔ ہم مسلمان بھی جو ہے اس کو اپنے آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے بھی یہی سارے وعدے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صحیح معاملہ کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یتیموں کی دیکھ بھالی، اور یہ سارے احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔
اب ہم کو چیک کرنا ہے کہ اس میں سے کتنے معاملات ہم صحیح طور پر کر رہے ہیں اور کتنے نہیں کر رہے ہیں۔ جو نہیں کر رہے ہیں اس کو فوری کرنے کی کوشش کریں، اور جو کر رہے ہیں اس میں اور مزید زیادہ جو ہے ہم کرنا سٹارٹ کر دیں۔ یہاں پہ ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک اور وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کا خون نہیں بہاؤ گے۔ بھائی ان دا سینس جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو جس طریقے سے تم کو میں نے ایمان لانے کے لیے کہا، یہودی تمہارا جو بھائی ہے، یہودیوں کو یہ ایڈریس ہو رہا ہے، تو ایک یہودی دوسرے یہودی کو قتل نہیں کرے گا۔ ہوا یہ تھا کہ مدینے میں جو ہے کچھ قبیلے بنے ہوئے تھے، 4 مشہور قبیلے تھے مدینے میں، اوس، خزرج، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ بنو قینقاع، بنو نذیر یہ 2 یہودیوں کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج یہ مدینے والوں کے قبیلے تھے۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کا الائنس تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اوس کا الائنس تھا بنی قینقاع کے ساتھ، خزرج کا جو ہے الائنس تھا بنو نذیر کے ساتھ۔ تو جب کسی قبیلے پر حملہ ہوتا تو اس کا جو ساتھی، فرینڈ والا، جو الائنس والا جو قبیلہ ہے، وہ ان کی مدد کے لیے آتا۔ تو مدد میں ایسا ہو جاتا کہ جنگ میں ایک یہودی دوسرے یہودی کے سامنے آتا تو دونوں لڑتے بھی، اور جب قیدی بن کر جو ہے یہودی کے پاس آتے تو وہ ان لوگوں کو جو ہے مجرم کی طرح قیدی بنا لیتے اور ان کو چھوڑنے کے لیے آگے والے سے پیسے لیتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو لڑنا ہی سرے سے منع تھا کہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے نہ لڑے۔ دوسرا یہ کہ بھائی یہ لوگ قیدی بھی بناتے تھے اور پیسے دے کر جو ہے چھوڑتے تھے۔ تو بالکل جو ہے اپوزٹ، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرنے بول رہے تھے، یہ وہی سارے کام جو ہے کر کے بتلا رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفكون دماءكم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم اقررتم، تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم سارے اس بات پر گواہ بنے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ہی نے اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم برائی کے کاموں میں اور پیٹ پھیرنے والے کاموں میں، سرکشی والے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے معاون بنو نیک کام کرنے میں، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ برائی والے کام کرنے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے تھے۔ وَإِن كُنتُمْ تُسَارَى، اور اگر تمہارے پاس کوئی آتا قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم پیسے لے کر ان کو چھوڑ دے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کے گھروں سے نکالنا، ان سے جنگ کرنا، ان کو قیدی بنانا، یہ سب چیزیں تم پر حرام تھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ ہی حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو جو تمہاری مطلب کی باتیں تم اس پہ ایمان لا رہے اور وہ کام کر رہے، اور جو تمہاری مطلب سے میچ نہیں ہو رہا ان باتوں کو تم چھوڑ دے رہے ہو۔ تو اگر تم ایسا کرو گے، قرآن پڑھنے والے بھی اگر ایسا کریں گے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو تم میں تمہاری جو جزا ہے، اس چیز کا جو بدلہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں تم ذلیل ہوں گے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی شد العذاب، سخت عذاب کی طرف تم کو پلٹا دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یہ مت سمجھو کہ لوگوں کو تمہارے اعمال کی بھنک نہیں، اللہ کو تو بھنک ہے۔ لوگ تم کو چاہے کتنا ہی شریف کیوں نہ سمجھتے ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر کیا بدماشی ہے اور تم کیا کیا چیزیں کر رہے ہو، وہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے اور وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو جتنی ہماری مطلب کی چیزیں ہیں بس اسی کو پکڑنا، اور جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو مکمل طور پہ ہم کو داخل ہونا ہے، داخل بھی ہونا ہے، اقرار بھی کرنا ہے، دل سے بھی ماننا ہے، عمل سے بھی بتلانا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کے بدلے میں، دنیا کو خریدا ہے آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں کے لیے اللہ عذاب کم کرنے والے نہیں ہیں، ولا هم ینصرون، اور ان کی کوئی جو ہے مدد نہیں کی جائے گی۔ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کو ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں اور جن میں کمیاں خامیاں ہیں اس کو دور کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بہت سارے نبیوں کو ہم نے بھیجا۔ بنی اسرائیل میں سینکڑوں ہزاروں جو ہے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، آخر میں جو بھیجا بنی اسرائیل میں وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخر پیغمبر ہیں،
اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب سے آئے، قریش والے قبیلے سے، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو سپورٹ کیا جبرائیل نے، دا ہولی اسپرٹ۔ ہولی اسپرٹ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی۔ ہوا یہ تھا کہ جو بھی نبی بنی اسرائیل میں آتا تو بنی اسرائیل والے لوگ اتنے ڈھیٹ بن چکے تھے کہ ان کی جو مطلب کی باتیں ہوتی، اگر وہ نبی وہ باتیں بتاتے تو وہ شوق سے کرتے، اور اگر ان کے خلاف، ان کی عادت کے خلاف، طبیعت کے خلاف اور ان کے مزاج کے خلاف اگر کچھ احکامات نبی لے کر آتے تو یا تو ان باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے، یا نہیں تو سیدھا نبی کو ہی قتل کر دیتے کہ بھائی انہوں رہے نہ یہ جو ہے نئے نئے احکامات آئے، جو ہماری سہولت والے بس اتنا ہی ہم عمل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی کتاب کو نازل کیا تھا۔ موسیٰ کو توریت دی تھی، توریت کو وہ مان رہے تھے۔ عیسیٰ کو انجیل دی تھی، انجیل میں کیا تھا؟ بہت ساری باتیں توریت سے میچ ہونے والی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی تھی جو نئی باتیں تھی، اور کچھ ایسی تھی جس میں توریت کی باتوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے کیا بولتے لڑنا سٹارٹ کرے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی تم ایسا خلاف والی باتیں لے کر ہی کیسا آ سکتے، تم تو جھوٹے ہیں، تم نبی نہیں ہے۔ تو اب نبی ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے پرندوں کو بنا کر پھر ان میں پھونک مارتے تو وہ پھر وہ زندہ ہو جایا کرتے، تو بہت ساری نشانیاں، مریضوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ میں جو ہے وائٹ کلر کی روشنی ان کے جو ہے آتی تھی۔ بہت ساری نشانیاں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی بطور دلیل کہ یہ نبی ہے اور یہ جو بات بولیں گے وہ تم کو ماننا ہے۔ اور ان کو غیب کی بھی کچھ باتیں اللہ نے بتائی تھی، تو ان کے ساتھ ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام لگے رہتے تھے ان کے سپورٹ کے لیے۔ افکلما جاءکم رسول، اب ان کا یہ کیا رویہ ہے یہودیوں کا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتے، بما لا تہوی انفسکم، جو ایسی باتیں لے کر آتے جو ان کی طبیعت کو میچ نہیں کرتی، استکبرتم، تو وہ ان کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ پیش آتے، ایروگینٹلی، تعظیم عزت کچھ نہیں کرتے نبی کی، روڈلی جو ہے ان سے بات کرتے۔ کون؟ یہودی لوگ۔ ففریقا کذبتم، کچھ لوگ ان میں ایسے رہتے جو ان کو سرے سے جھٹلا دیتے، وفریقا تقتلون، اور کچھ ایسے جاہل رہتے جو نبی کو ہی قتل کر دیتے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ لوگ کہتے کہ بھئی ہمارے دلوں پہ غلاف جو ہے لپٹا ہوا ہے، ہمارے پاس آلریڈی اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ ہم کو آ کر سمجھانے والے کے علم کی ضرورت نہیں۔ نبیوں کو وہ ایسا کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے کہ ہمارے پاس آلریڈی بہت زیادہ علم ہے، توریت کا علم ہے، بہت ساری چیزوں کا علم ہے، تو اب ہم کو آپ کے قرآن کی یا آپ کے ٹیچنگز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، وہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ نے جو لعنت کی ہے وہ لعنت جو ہے ان کے دل پر لپٹ گئی ہے، جو ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہودیوں میں جو باتوں کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مصدقن، جو تصدیق کر رہی ہے، کنفرم کر رہی ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت، زبور اور دوسری کتابیں، وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور ان کا عالم یہ تھا کہ پہلے یہ تو جھگڑا کرتے تھے کافروں سے، یستفتحون، جھگڑا کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں سے، ٹھیک ہے۔ کیا بات پر جھگڑا کرتے تھے؟ مشرکین میں اور یہودیوں میں جب جنگ ہوتی، یا مشرکین یہودیوں کو جب ستاتے، تو یہودی لوگ کہتے تھے کہ ستا لو بیٹا، جتنا ستانا ہے ستا لو، کچھ ہی دنوں میں جو ہے ہمارے پیغمبر آنے والے ہیں، جیسے ہی وہ آ جائیں گے تو ہم سب مل کر جو ہے تم لوگوں کو ستانا شروع کریں گے اور تم لوگوں پر غلبہ اور فتح ہم حاصل کریں گے۔ تو یہودی لوگ بڑی دعائیں کرتے تھے، بڑی تمنائیں کرتے تھے، اور لوگوں کو ایز اے چیلنج بولا کرتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، آ کر وہ جو ہے ان ساری چیزوں کا بدلہ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، ساری نشانیاں ان کے اندر ان لوگوں نے دیکھی، تو ان کو نبی ایکسپٹ کرنے کے بجائے ان لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے، قریش یعنی عرب کے لوگوں میں سے ہی آئے تھے۔ فلما جاءہم، پس جب وہ آ گئے، ما عرفوا، اور ان لوگوں نے ان کی ساری نشانیاں جان لی، کفروا بھی، ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر جو جھٹلاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے
ٹھیک ہے، مدینے میں زیادہ منافقین تھے. مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہیں حضرت صفیہ، ان کا نکاح ہونے سے پہلے ان کے والد اور ان کے چاچا دونوں یہودی، تو یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. ان کے چاچا جو ہے ان کے والد سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ نبی ہے؟ تو ان کے والد کہتے ہیں ہاں بے شک، خدا کی قسم یہ نبی ہے. پھر جو ہے ان کے چاچا پوچھتے کیا ان کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی؟ تو والد کہتے ہیں ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ تو ان کے والد کہتے ہیں کہ میں میرے زندگی کے آخری سانس تک ان کی مخالفت کرتا رہوں گا اور ان کو ہرگز اپنا نبی نہیں مانوں گا. تو ان لوگوں نے اپنے آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان ساری نشانیوں کو، اور جو ہے یقین بھی کر بیٹھے تھے کہ یہ نبی ہے، لیکن ان کی ضد اور انا کی وجہ سے یہ لوگ جھکے نہیں نبی کے سامنے، اسی لیے یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوئے. کیوں بھی سمجھتا رہو بھی انفسہم. ٹھیک ہے، کتنا برا ہے یہ چیز کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ، اور اس بات سے وہ انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا. بغین، کیوں؟ گرج کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. کس بات کی دشمنی؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ ایک بندے کو چن لیا ان آیتوں کے نازل کرنے کے لیے، نبی بنانے کے لیے. یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی قوم میں سے ایک نبی ہو، لیکن ان کی پسند سے تھوڑی نہ ہوگا، چیزیں تو ہوگی اللہ کی پسند سے. تو اللہ کی پسند سے اللہ نے جو ہے ایک بندے کو چنا عرب میں سے اپنا نبی بنانے کے لیے. وہ بات ان کو بڑی کھٹک رہی تھی، اس گرج کی وجہ سے، اس دشمنی، عداوت اور جو ہے انا کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. تو یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے، اس میں اللہ کا کچھ جانے والا نہیں، نبی کا کچھ جانے والا نہیں، نہ اسلام کو اس سے کچھ فرق پڑنے والا. فباءوا بغضب علی غضب، بس انہوں نے اپنے اوپر غضب پر غضب لیا، غصے پر غصہ، اللہ کو ناراض پہ ناراض کرتے چلے گئے. وللکافرین عذاب مہین، ایسے ناراض کرنے والوں کے لیے اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس ذلت، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے بولا جاتا کہ بھئی ایمان لاؤ. یہ صحابہ ان سے بولتے، صحابہ جو پہلے کافر تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب ان لوگوں نے ان کی زبانوں سے سنا تھا یہودیوں کو کہتے ہوئے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، اور جب وہ نبی آ گئے، آنے کے بعد صحابہ کہہ رہے کہ بھئی یہی وہ نبی ہے، کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس بات پر جو اللہ نے جو ہے نازل کی. قالوا، تو وہ لوگ کہتے نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، ہم بس ایمان لائیں گے ان ساری چیزوں پر جو ہم پر نازل کی گئی، بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں نازل ہو رہی ہے اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کی جا رہی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، باقی جو کتابیں ہیں اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. تو ایسا تھوڑی نہ ہوگا. وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ بات سچ تھی، قرآن سچ تھا، نبی سچ تھے، مصدقاً، اور وہ کنفرم بھی کر رہے تھے، لما معہم، ان ساری کتابوں کو جو ان کے پاس ہے. قل، پوچھئے ان سے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، جب اتنی محبت ہے اپنی بنی اسرائیل والے نبیوں سے تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ، کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی بلیورز ہو، اگر تم واقعی اللہ کے ماننے والے ہو، تو پھر پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرے، پہلے نبیوں کی بات کیوں نہیں مانی. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ آئے تھے نا تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر، تمہارے سامنے نبی تھے، کتابیں جو ہے لے کر آ رہے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، ان کے رہتے ہوئے ہی تم نے بچڑے کو بنایا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہوئے. تم اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہے کہ ہم بس بنی اسرائیل کے نبیوں کو مانیں گے اور ان کی کتابوں کو مانیں گے، تو کیوں قتل کرے؟ موسیٰ کو تو کتاب دی گئی تھی، تم سامنے تھے، تو پھر کیوں بچڑے کو تم بنائے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو اٹھا لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا پکڑو اس کو مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، جیسے ہی وہ پہاڑ نیچے ہوا وہ لوگ پھر پلٹ گئے، پھر اپنی بدماشی پہ آ گئے اور نافرمانی کی. یہ نافرمانیاں کیوں ہو رہی تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، پیچھے ان لوگوں نے کیا بولا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، علم والا غلاف، غلاف نہیں ہے. وَأُشْرِبُوا، اصل ہوا کیا، تمہارے دلوں میں اس بچڑے کی محبت بس چکی ہے، بِكُفْرِهِمْ، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے. قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بہت برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، ٹھیک ہے، جس چیز کی طرف تمہارا ایمان تم کو لے جا رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم بلیور ہو.
صرف بولنے کے ہے لگا, کرنے کے نہیں. قل, پھر ان کو چیلنج کر رہے اللہ تعالیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ بولو ان کو. قل, کہیے, ان کانت لکم الدار الاخرہ, اگر تمہارے لیے ہے قیامت میں عند اللہ خالصتاً, اللہ کے پاس کوئی ایک ایکسکلوسیو جگہ, من دون الناس, دوسرے لوگوں کے علاوہ, فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے, اب ان کو چیلنج دے کے کیا بول رہے, ایک بار کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے یہودیوں کو چیلنج دیے, دے کے بولے کہ چلو دعا کریں. دعا کیا کریں گے, دعا یہ کریں گے کہ اے اللہ, ہم میں سے جو جھوٹا ہے, ہم میں سے جو حق کو نہیں مان رہا ہے, اس کو برباد کر دیجئے, ختم کر دیجئے, اس کی نسلیں ختم کر دیجئے. آؤ یہ دعا کریں گے مل کے اللہ سے, بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے, لیکن وہ لوگ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے, کیونکہ ان کو معلوم کہ جو ہے جتنی چیزیں ہیں سب صحیح ہیں, ہم ہی بدماشی کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ اس دن واقعی دعا کر لیتے تو آج زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ چاہتے کیا ہیں, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ہرگز ان میں سے کوئی جو ہے ایسا نہیں چاہے گا. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, کیوں نہیں چاہے گا, مرنے کی دعا کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ ان کو اپنے اعمال کے بارے میں معلوم ہے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, جو اعمال, جیسے برے اعمال ان لوگوں نے کیے, وہ برے اعمال کے نتیجے میں وہ موت کی تمنا کریں گے ہی نہیں. کیوں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی موت ہوئی اللہ ہم کو پکڑ کے سزا دینے والے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خوب جاننے والا ہے کون کون ظلم کرنے والے ہیں, کون کون رانگ ڈوئرز ہیں. موت کے بجائے وہ لوگ کیا کریں گے, دیکھیے, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ, آپ لوگ پائیں گے ان کو انسانوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا. کس چیز میں حرص کرنے والا, زندگی کے بارے میں حرص کرنے والا. ٹھیک ہے, یعنی میرے کو اور زیادہ لمبی ایج ہونا, اور تھوڑا جو ہے میں رہنا اس دنیا میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اتنے زیادہ حریص کہ مشرکوں کو بھی لگا پیچھے چھوڑ دی. مشرکوں سے زیادہ حریص ان لوگوں کو آپ پاؤ گے زندگی کے معاملے. یود احدہم, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے, لو یعمر الف سنہ, کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. چاہے 1000 سال جیو, 100 سال جیو, 2 سال جیو, یا جو ہے 10,000 سال جیو. وما هو بمزحزحه من العذاب, عذاب ہٹنے والا نہیں ہے لوگوں سے. ان یعمر, چاہے ان کی کتنی ہی عمر کیوں نہ ہو جائے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو جو وہ کر رہے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل, اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ یہودی ایک ٹیم بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر بولے کہ ہمارے پاس کچھ سوال ہے آپ کے لیے, اگر وہ سوالوں کے صحیح صحیح آپ جواب دے دیے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیے پوچھیے, جو پوچھنا ہے پوچھیے. تو ان لوگوں نے جو ہے سوال کیا. پہلا سوال کیا کہ جو ہے اسرائیل, یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز کو, کون سی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, وہ ہم کو بتائیے. ایگزام لے رہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ واقعی نبی ہے یا اسی بول رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے, بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے, کچھ وائرل جو ہے ان کو ہو گیا تھا. تو انہوں نے جو ہے منت مانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دیں گے تو کھانے اور پینے میں سے میری جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اس چیز کو میں اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں کھاؤں. اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے, ان کو شفا ہو گئی, اور جو ہے وہ بیماری ان سے دور ہوئی. تو انہوں نے 2 چیزوں کو چھوڑ دیا کھانا. پہلی چیز تھی اونٹ کا گوشت, وہ بڑے شوق سے جو ہے اس کو کھایا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز جو تھی کھانے کی, اونٹ کا گوشت, اس کو اپنے کھانے میں سے ہٹا دیا. دوسری چیز تھی اونٹنی کا دودھ, تو وہ چیز پینے میں سے جو ہے انہوں نے ہٹا دی اللہ کی خاطر. یہ جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا کہ کھاؤ خدا کی قسم اور کہو کہ یہ میں نے صحیح کہا یا نہیں. تو سارے یہودیوں نے جو ہے ایک ساتھ کہا کہ ہاں خدا کی قسم آپ نے صحیح کہا. پھر دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے میاں بیوی کے جو بچے ہوتے ہیں کچھ ماں کے طرح ہوتے ہیں اور کچھ والد کی طرح جو ہے شباہت پاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو تفصیل میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پروسیس بتایا کہ کیوں کچھ لڑکے والد کی طرح دکھتے ہیں اور کچھ جو ہے والدہ کی طرح شباہت پاتے ہیں. ڈیٹیل میں جو ہے جواب دیا اور پھر جو ہے قسم کھلائی اور بولا کہ کھاؤ قسم اور کہو کہ کیا میں نے صحیح کہا یا نہیں. تو سارے یہودیوں نے قسم کھائی اور کہا کہ واللہ آپ نے جو ہے صحیح کہا ہے. تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر جو ہے, آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے نبیوں پر کون جو ہے
احکامات لے کر آتے ہیں، اور جو ہے کون آپ کے اوپر یہ آیتیں جو ہے نازل جو ہو رہی ہے وہ پیغام کون لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میرے ولی ہیں، وہ جو ہے مجھ تک آیتیں لے کر آتے ہیں، اللہ کی جو ہے نشانیاں لے کر آتے ہیں، اور مجھ پر بھی اور مجھ سے پہلے جتنے نبیاں تھے ان ساروں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے احکامات کو لے کر وہ اللہ کے پاس سے آئے۔ جیسے ہی یہ جواب دیا تو یہودی کہنے لگے ارے رے رے آپ کس کا نام لے لیے بھائی، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اب وہ آپ کے پاس باتیں لے کے آ رہا، مطلب آپ بھی ہمارے دشمن ہوئے، نہیں ہم نہیں مانتے آپ کی نبوت۔ وہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانا کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل تو وہ ہے جو عذابات کے جو ہے پیغامات لے کر آتا ہے، اگر آپ ہم کو یہ کہتے کہ میکائیل لے کر آتا تو ہم جو ہے آپ پر ایمان لا لیتے۔ میکائیل ہمارا دوست ہے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ میکائیل جو ہے بارش لے کر آتے ہیں، پیداوار لے کر آتے ہیں، تو وہ ہمارے فرینڈ، انہوں ہمارے دشمن، ایسا تھوڑی نہ ہوگا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، قل کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی دشمنی رکھے جبرائیل سے، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، جو کچھ وہ لے کر آ رہے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے لے کر آ رہے ہیں آپ کے دل پر، مصدقاً، اور ایسی ویسی باتیں لے کے نہیں آ رہے، کنفرم کرنے والی باتیں لے کر آ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، یعنی توریت اور زبور میں، وہدن، اور اس کے اندر ہدایت ہے، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں، وان کر رہے ہیں، من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ سے دشمنی رکھے، وملائکتہ، اور فرشتوں سے دشمنی رکھے، ورسلہ، اور رسولوں سے دشمنی رکھے، وجبریل و میکال، اور جبرائیل سے میکائیل سے دشمنی رکھے، فإن اللہ عدو للکافرین، پس گویا وہ اللہ سے جو ہے دشمنی کر رہے ہیں، اور اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ ٹھیک ہے، جو ان سے دشمنی کرے وہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، اور اللہ ان سے دشمنی کریں گے۔ یہ بالکل خسارے کا جو ہے گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، یہ لوگ کی صرف اور صرف جو ہے من گھڑت باتیں ہیں، اور کسی نہ کسی بہانے سے یہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے اسلام سے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق آپ پر واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کو صرف اور صرف فاسق لوگ ہی منع کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں۔ عقل رکھنے والا، صحیح سمجھ رکھنے والا ان باتوں کو انکار نہیں کر سکتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا جاتا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگ اس کو پیچھے پھینک دیتے، یعنی اس وعدے کو بھول جاتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ اکثر وہی چیز کرتے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آتا اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو ساری چیزیں کنفرم کرتا جو ان کے پاس، فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے کتاب والوں میں سے کچھ لوگ کیا کرتے اس کی باتوں کو پیچھے پھینک دیتے، یعنی کیئر نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، بس آئے بھائی بول رہے ہیں، ان کو کتنا بولنا ہے بولو، ہم تو بس وہی مانیں گے جو ہمارے کو ماننا ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے پیٹھ پر ڈال دیا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، اور وہ ایسا ایکٹ کرتے ہیں جیسا کہ ان کو معلوم ہی نہیں۔ سمپل آج کی جو 3 صفحے ہم نے پڑھے ہیں، سمپل خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے صرف اور صرف اپنے مطلب کی باتیں نکالتے تھے، جو سمجھ میں آیا اس پہ عمل کرتے تھے، جو نہیں سمجھ میں آیا اس کو جو ہے لائٹ لینا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ ایون نبیوں کی باتوں کو جو ہے یہ نہیں مانتے، زیادہ اگر نبیاں کچھ بولے تو نبی کو ہی جو ہے یہ جھٹلا دیتے، یعنی تو سیدھا سیدھا نبیوں کو ہی جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو اتنی بدبخت قوم جس کی وجہ سے جو ہے ان کو کنٹینیوسلی عذاب ملا، اور یہ لوگ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ آج کے سبق میں جتنی باتیں آئی ہے، کوشش بس یہی کرنا ہے کہ جو باتوں سے یہ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، یعنی نیک کام کرنے سے، ایمان لانے سے مکمل طور پہ، ان باتوں پہ ہم کو عمل کرنا ہے، اور جن باتوں کو یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، ٹھیک ہے، یا جن باتوں جو مطلب کی باتیں یہ کر رہے تھے، ہم کو ویسا نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیے فرق یہی ہے بنی اسرائیل میں اور امت محمدیہ میں، کہ بغیر سوال کے، بغیر ڈاؤٹ کے، بغیر کسی شک کے، نبی کی بات ہو یا اللہ کی بات ہو، فوری ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ نبی کی بات میں بھی ڈاؤٹ کرتے تھے، اللہ کی بات میں بھی ڈاؤٹ کرتے تھے، نبی کی بات سے بھی پیچھے ہٹتے تھے، اللہ کے حکم سے بھی پیچھے ہٹتے تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہم کو دور رکھے، اور ہم کو صحیح توفیق اور ہدایت دے، تاکہ ہم اللہ کے کلام پر جس طریقے سے عمل کرنا ہے اس طریقے سے عمل کرنے والے بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کو قبول کرے، اور اسی طرح ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے رکھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔